صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی کی دعوت دینے کا جو انداز ہے نا، اس میں جو سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو بات ضروری ہے، سب سے بنیادی بات، وہ تو سب سے پہلے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ نیت کی اصلاح کے لیے یہ ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں جو نیکی کی دعوت دوں گا، میں جو 12 ماہ کے لیے یا زندگی بھر کے لیے وقف ہوں گا، یا 92 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، 30 دن 41 دن 63 دن 3 دن، ایک ہی لمحے کے لیے میں کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ نہ مجھے سے دولت چاہیے، نہ عزت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، میرے آقا کی سنتوں کی خدمت چاہیے، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور نظر اللہ کی رضا پر اور ثواب پر رکھنی ہے، نہ کہ عزت شہرت منصب پر رکھنی ہے۔ یہ ہے نیت کی اصلاح۔ جس کا عمل و بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اسے ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ علم دین۔ نیکی کی دعوت کیا دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیا سمجھانا ہے۔ اب جب رہنما ہی علم نہ ہو تو کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ تو مبلغ کے لیے جو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے وہ علم دین سیکھے۔ اور علم دین سیکھنے کے لیے آپ کو ابتداً چند ایک کام کرنے پڑیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے تو 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہاتھوں ہاتھ۔ آپ کو ماشاءاللہ جو جذبہ اٹھا، اب یہ جذبہ دیکھیں نا، شیطان بھی تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اس کے لیے 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ دیکھیں، علم سیکھنا ضروری ہے، جذبہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک عمارت توڑنی ہے نا، عمارت توڑنی ہے، بنانی نہیں ہے۔ آپ کو ایک عمارت توڑنی ہے تو توڑنے کا بھی علم ہوتا ہے کہ توڑیں گے کیسے۔ ایسا نہیں کہ عمارت توڑوں تو 2-4 اینٹیں میرے سر پر ہی گرے، پتا چلا اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ توڑ کر بیٹھ گیا۔ عمارت تو بعد میں ٹوٹے گی، پہلے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گڑھا کھودنا ہوتا ہے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بولنے کا بھی طریقہ ہے، نیکی کی دعوت کا بھی طریقہ ہے۔ طریقے تو سیکھنے پڑیں گے نا، تربیت تو لینی پڑے گی نا، کہ نیکی کی دعوت دینے کیسا پتہ، نیکی کی دعوت دی الٹا اور وہ بگڑ گیا، فائدے کی جگہ نقصان ہو گیا۔ تو خود کو 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے پیش کریں۔ 41 دن کا ذمہ داران کا مدنی قافلہ کورس ہوتا ہے، اس کے لیے پیش کریں۔ 63 دن کا عام اسلام بھائی کو کورس ہوتا ہے، وہ پیش کریں۔ اسلامی بہنیں 12 دن کا جو رہائشی کورس ہوتا ہے آپ کا، اس میں خود کو پیش کریں، سیکھیں۔ بغیر سیکھنے سے نقصان ہوتا ہے بعضوں کا۔ اب جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت پیش کریں نا، میں چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، نیکی کی دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ کوشش کر کے پہلے سلام میں پہل کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ بالکل الرٹ ہو جائے گا آپ کے پاس۔ جب آپ سلام کریں گے نا اور گرم جوشی کے ساتھ ملیں گے اس سے، ایک تو ہوتا ہے ہلکا ہلکا ہاتھ ملا لیتے اور کیسے ٹھیک ہے آپ، ایسا نہیں۔ جب ایک نیکی کی دعوت آپ کسی کو پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی توجہ تو لیں، اور توجہ لینا چاہتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ میری بات کو سنیں، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو گرم جوشی کے ساتھ اس سے ساتھ ملیں اور بہترین انداز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ، یوں کر کے آپ اس سے ملیں، کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب 2 مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں 90 رحمتیں پہلے سلام کرنے والے کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اس کو نیکی کی دعوت دینا، کوشش کیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، سامنے والے کے چہرے پر نظر گاڑے بغیر اس سے جب نیکی کی دعوت آپ پیش کریں گے، تو چاہے وہ انفرادی کوشش ہو، اجتماعی کوشش ہو، آپ دیکھیں گا آپ کو اس کا لطف آئے گا۔ کہ یہ یاد رکھیے کہ چہرے پر نظر گاڑ کر گفتگو کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ نیچی نگاہیں کر کے انفرادی کوشش کرنے سے نیکی کی دعوت کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ہوتا نا، میں کس سے کیا بات کروں، کیا نیکی کی دعوت دوں، یعنی بدقسمتی سے باپ کو نہیں پتا کہ بیٹے کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، شوہر کو پتا نہیں کہ بیوی کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، ماں نہیں جانتی کہ بیٹی کو نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے۔ ہم نیکی کی دعوت دینا بھی تو نہیں جانتے کہ میں بولوں کیا، جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں۔ ہم نے سمجھانے کا ایک ہی انداز رکھا ہے، وہ ہے ڈانٹنا۔ چپ، میں کہا چپ بیٹھو، بدتمیز۔ اب وہ ڈرا ہے، نیکی کی دعوت تھوڑی دی ہے آپ نے، اس کے دل میں کوئی غلطی کا احساس تھوڑی پیدا ہوا ہے، یوں نیکی کی دعوت نہیں دیا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والا اگر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کرے گا، آپ دیکھیے بڑا فائدہ۔ اب اس کے لیے ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے، حسب ضرورت دیکھنا چاہیے، حسب ضرورت دیکھنے کی اجازت ہے،
اور یوں دیکھ کر بات کرنا ناجائز بھی نہیں ہے، جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، بد نیتی والی چیز بھی نہ ہو، لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت اگر ہماری بنی تو ہم کو کئی جگہوں پر کام آئے گی۔ اسلامی بہنیں بھی توجہ کریں، آتے جاتے بازاروں میں، گھر سے اترتے چڑھتے، ہمارے محلوں کا جو حال ہے سب آپ کو پتا ہے۔ اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہوئی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی، ہم بہت سی جگہوں پر بچ جائیں گے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جسے دیکھنے کا اللہ نے منع کیا، مگر ہمیں چونکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، ہم پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرا کر بات کریں، طنز بازی، غیر سنجیدہ گفتگو سے بچیے۔ جب نیکی کی دعوت دینے والا ٹھٹھا مذاق کرے گا نا، ہاں ہاں کر کے ہنسے گا اور مطلب اس طرح کی چیزیں کرے گا، طنز کرے گا، تنقید کرے گا، تانے دیتا رہے گا، کبھی اس کی نیکی کی دعوت کا اثر نہیں پڑے گا۔ فضول گفتگو سے بچے، قفل مدینہ لگائے، لوگ انتظار کریں گے یار یہ کچھ بولے گا، جب آپ بولیں گے تو وہ آپ کی طرف توجہ کریں گے اور آپ کی نیکی کی دعوت تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو جائے گی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیو، مذاق اڑانے والا جو نا یہ اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مختصر بات نہیں کرتے، ایک بات کا جواب اتنا لمبا دیتے، اتنا لمبا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا تیر مارے۔ نہیں یار، جتنی بات کم لفظوں میں کم وقت میں نپٹائیں، اپنے اور دوسروں کے وقت کی قدر کریں۔ جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو ایک ساتھ سمجھتے کہ پوری کی پورا برتن اس کے بعد آج انڈیل دینا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں، باپ کو موقع ملتا ہے، کبھی کبھی بیٹے کو لے کر بیٹھتا ہے اور آج ہی اس نے ساری کی ساری تربیت کر ڈالنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک پتھر پر آپ قطرہ پھینکے، ایک قطرہ قطرہ پھینکتے رہے، ایک دن آئے گا کہ اس پتھر میں سوراخ کر دے گا، ایک گلا جگہ بنا دے گا، بنائے گا، گڑھا کرے گا۔ اب اتنا ہی پورا پانی جس سے ادھر گڑھا ہو گیا، ایک ساتھ پھینک دے پتھر پر، کچھ بھی نہیں ہوگا، پانی بھی گیا۔ تو جو کام ہم نے برسوں میں کرنا ہوتا ہے، مہینوں میں کرنا ہوتا ہے، چاہتا منٹوں میں ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے اگلا بزن ہوتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے، پھر ہم بھائی اب تو گھڑی دیکھو گے نا، نیکی کی دعوت میں تھوڑی کو دل لگتا ہے، یہی تو ہماری گندگی ہے، یہی تو دلوں کی سختی ہے کہ نیکی کی دعوت سننے کا جی نہیں چاہتا، وہ مزید سنے گا۔ یہ تو جلی کٹی ہے نا، نیکی کی دعوت کے اندر جلی کٹی ہے، کوئی جلی کٹی نہیں سنتا۔ محبت سے، پیار سے اچھی باتیں بتائیں، کوئی جنت کی باتیں بتائیں، اسے رغبت دلائیں، رغبت، وہ انشاءاللہ آپ کے قریب آئے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔